ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ناظرین، آج کل ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کچھ چینل والوں نے احمدیوں کے خلاف۔ وہ احمدی ہو یا نہ ہو، اسے سابقہ احمدی کہہ کر لوگوں کے درمیان بدزنی اور نئے طریقے سے ایک احمدی کارڈ کھیل کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا۔ بہت سارے لوگ چند پیسے لے کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم پہلے احمدی تھے، پھر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ کے ٹی وی چینل پر اکثر ایسی ہی ویڈیو ہی اپلوڈ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس تو خبر آتی نہیں کہ وہ پہلے احمدی تھا، اب غیر احمدی ہو گیا، ان کے پاس پہلے ہی پہنچ جاتی ہے۔ ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تفصیل ساری کہ وہ اس بارے میں مزید کچھ بتا سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک سابقہ احمدی خاتون یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ احمدی لوگ ربوہ اور چناب نگر کو مدینہ منورہ سمجھتے ہیں۔ یہ دعویٰ حقیقت کے برعکس اور محض پروپیگنڈا ہے، بغیر تحقیق عوام کے ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ نفرت اور تعصب کو ہوا دی جا سکے۔ ربوہ کو مدینہ کہنا ایک من گڑت الزام ہے کیا؟ ربوہ کی حقیقت، ربوہ اور مدینہ منورہ کا جھوٹا موازنہ، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی بستی ربوہ چناب نگر 1948 میں اس وقت وجود میں آیا جب پاکستان کے مختلف حصوں سے احمدیوں کو زمین الاٹ کر کے یہاں آباد کیا گیا۔ یہ بستی جماعت احمدیہ کا مرکز بنی تاکہ وہ اپنی مرکزی جماعتی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ ربوہ دراصل ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں دینی، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور فلاحی انجمنیں قائم کی گئیں۔ اسے کسی مذہبی حیثیت میں نہیں بلکہ ایک انتظامی اور رہائشی مرکز کے طور پر بنایا گیا۔ احمدیوں کے نزدیک مقدس مقامات۔ مدینہ منورہ کا مقام دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل میں مقدس ہے، کیونکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی اور ہجرت کے بعد دین اسلام کو عملی شکل دی۔ کوئی بھی احمدی مسلمان مدینہ منورہ کے مقابلے پر کسی جگہ کو نہیں لا سکتا۔ احمدیوں کا ایمان ہے کہ ایک خانہ کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ 2. مکہ اور مدینہ کی حرمت تمام مسلمانوں کے لیے یکساں ہے۔ 3. حج اور عمرہ کے لیے لاکھوں احمدی مسلمان آج بھی انہی مقامات پر جاتے ہیں۔ یہ عقائد جماعت احمدیہ کی کتابوں، خلیفہ وقت کے خطابات اور جماعتی لٹریچر میں بار بار بیان کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں کہ حج اور عمرہ صرف پاکستان میں احمدیوں کا بند ہے کہ پاکستان سے نہیں جا سکتے۔ باقی دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ حج اور عمرہ بغیر کسی رکاوٹ کے جا سکتے ہیں۔ اپنی اصلی شناخت کے ساتھ ہی آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور ہر سال کئی احمدی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ پروپیگنڈے کی جڑیں۔ پروپیگنڈا کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ کچھ یوٹیوب چینل والوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، چند لوگوں کو کچھ پیسے دے کر بھی بیان دلوائے جاتے ہیں۔ احمدیوں کے خلاف ایک کہانی ان کو تیار کروائی جاتی ہے۔ اکثر چینل میں ویڈیو ہی اسی ٹاپک میں ہوتی ہے، جس میں یوٹیوب کا مشہور چینل کے ٹی وی ہے، ایک میسج ٹی وی کے نام سے بھی بنا ہوا ہے۔ ان دونوں یوٹیوب چینل والوں نے کاروبار ہی یہی بنایا ہوا کہ احمدی ہو یا نہ ہو، جھوٹی من گھڑت کہانی بنائی اور احمدیوں کے خلاف عوام کو پیش کر دی، اور ہماری عوام ایسے جھوٹے پروپیگنڈے میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایسی جھوٹی ویڈیو میں احمدی مسلمان ہو گیا، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، تو تم لوگ کیا ہمیں مسلمان بناؤ گے؟ پہلے خود تو صحیح مسلمان بن جاؤ۔ مخالفین اکثر جھوٹے بیانیے تراشتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ احمدی قادیان کو مکہ سمجھتے ہیں، کبھی ربوہ کو مدینہ قرار دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ اور الزام تراشی ہے۔ جماعت احمدیہ کی کتب اور بیانات میں اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ احمدیوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ ہمیشہ ہی مقدس اور بے مثال رہے ہیں اور رہیں گے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ احمدیوں کے خلاف اس قسم کے دعوے کئی دہائیوں سے کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ احمدی قادیان کو مکہ سمجھتے ہیں، کبھی کہا گیا کہ ربوہ کو مدینہ مانتے ہیں، کبھی احمدیوں کے قرآن یا کلمے کو بدلنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ تمام باتیں جھوٹ ثابت ہوئی کیونکہ جماعت احمدیہ کے بنیادی عقائد بالکل وہی ہے جو اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ احمدیوں کا حقیقی عقیدہ، اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق کعبہ شریف ہی قبلہ اول و آخر ہے۔ مدینہ منورہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور سب مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محترم مقامات میں سے ہے۔ احمدی مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج اور عمرہ کے لیے مکہ اور مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی میں رہنمائی اس قسم کے پروپیگنڈے پر اندھا دھند یقین کرنے کے بجائے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کی ہدایت پر عمل کرے۔ قرآن کریم ہمیں صاف ہدایت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، الحجرات 6، یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو۔ بدقسمتی سے عوام تحقیق کرنے کے بجائے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور تعصب کو بڑھاوا ملتا ہے۔ احمدیوں کی قربانیاں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ احمدی مسلمان پاکستان میں بار بار اپنے ایمان کی وجہ سے ظلم اور امتیازی سلوک کا شکار ہوئے، لیکن پھر بھی انہوں نے خدمت انسانیت کے میدان میں دنیا کو سب سے زیادہ دیا۔ تعلیمی ادارے جیسا کہ نصرت جہاں اسکیم کے تحت افریقہ میں ہزاروں سکولز و کالجز، صحت کے میدان میں درجنوں ہسپتال، دنیا کے 130 سے زائد ممالک میں خدمت خلق کے منصوبے، کیا ایسے لوگ مدینہ اور مکہ کی توہین کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جھوٹے دعووں کے پیچھے مقصد۔ ایسے جھوٹے انٹرویوز اور بیانات کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ احمدیوں کے خلاف عوامی نفرت پیدا کی جائے اور ان کو معاشرتی طور پر مزید دباؤ کا شکار بنایا جائے۔ عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ احمدی کوئی الگ دین رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ احمدی قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلہ کے ہی ماننے والے ہیں۔ ربوہ کو مدینہ کہنا احمدیوں کا عقیدہ نہیں بلکہ مخالفین کا تراشیدہ پروپیگنڈا ہے۔ احمدیوں کے نزدیک کعبہ، مکہ اور مدینہ ہمیشہ سے مقدس رہے ہیں اور رہیں گے۔ اس جھوٹے پروپیگنڈے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں احمدیوں کے خلاف نفرت اور شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ ربوہ کو مدینہ منورہ کہنا احمدیوں کا عقیدہ یا تعلیم نہیں ہے، یہ صرف مخالفین کا بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ احمدی مسلمانوں کے نزدیک مکہ اور مدینہ کی حرمت ہمیشہ قائم ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ یا موازنہ درست نہیں۔ ناظرین، آپ سب ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر ساری سچائی اور حقیقت جان گئے۔ یہ ان کا نیا ہتھیار ہے احمدیوں کے خلاف، اس لیے اس طرح کے لوگوں سے اور ان کی گفتگو سے دور رہیں۔ اگر آپ کو احمدیوں کے بارے میں سچائی مزید جاننا چاہتے ہیں تو alislam.org ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور احمدیوں سے متعلق تمام معلومات جان سکتے ہیں۔ قرآن پڑھیں اور خدارا ان مولویوں کے پروپیگنڈے سے دور رہیں، خود تحقیق کریں۔ نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں۔ کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔